وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون اور ما ارسلنا بھیجا ہم نے فی میں قریت کسی بستی میں نبی کوئی نبی اللہ مگر اخذنا ہم نے پکڑا اہلا وہاں کے لوگ بالبأساء سختی میں والضراء یہ تکلیف لعلهم تاکہ وہ یضرعون عاجزی کریں اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کے نہ پکڑا اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم پھر بدلنا ہم نے بدلی مکان جگہ سیئاتی برائی الحسنۃ بھلائی حتیٰ یہاں تک کہ عفوا بڑھ گئے وقالوا اور کہنے لگے قد مس پہنچ چکے آباءنا ہمارے باپ دادا الضراء تکلیف والسراء اور خوشی فأخذناهم پس ہم نے انہیں پکڑا بغتۃ اچانک وہم اور وہ لا یشعرون بے خبر تھے پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر نہ تھی پیغمبروں کو بعثت کے وقت جب عموم لوگ تقسیم مقابلہ سے پیش آتے ہیں تو خدا کی طرف سے ابتدائی تنبیہ کے طور پر بیماری قحط اور مختلف قسم کی سختیوں اور تکلیفیں مسلط کی جاتی ہیں تاکہ مکذبین تعزیہ نہ کھا کر شرارتوں سے بعد آ جائیں اور بارگاہ الہی کی طرف جھکیں جب ان تنبیہات کا اثر قبول نہیں کرتے تو سختیوں اور مصیبتوں کو ہٹا کر ان پر فراخی اور عیش و خوشحالی وغیرہ بھیجی جاتی ہے کہ یہ احسانات سے متاثر ہو کر کچھ سرمایہ اور حضرت ربوبیت کی طرف متوجہ ہوں یا عیش و ثروت کے نشے میں چور ہو کر بالکل ہی غافل و بدمست ہو بن جائیں گوئے یہاں تک صحت اولاد و دولت و حکومت بڑھتی جائے اسی کے ساتھ ان کی نخوت و غفلت میں بھی ترقی ہو حتیٰ کہ پچھلی سختیوں کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں کہ تکلیف و راحت کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چلا آتا ہے ہمارے کفر و تکذیب کو اس میں کوئی دخل نہیں ورنہ خوشحالی کیوں حاصل ہوتی یہ سب زمانے کے اتفاقات ہیں جو ہمارے اسلاف کو بھی اسی طرح پیش آتے ہیں اس حد تک پہنچ کر نگاہ خدا کا عذاب آد باتا ہے جس کی اپنی عیش و آرام میں انہیں حضرت شاہ صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ بندہ کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے اور جب گناہ راست آ گیا تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے پھر ڈر ہے ہلاکت کا جیسے کسی نے زہر کھایا اگل دے تو امید ہے اور بچ گیا تو کام آخر ہوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو اور اگر ان یہ ہوتا کہ اہل القرى بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری کرتے لفتحنا تو البتہ ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکات برکتیں من سے السماء آسمان والارض و زمین ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا فاخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑا بما اس کے نتیجے میں کانوا یکسبون جو وہ کرتے تھے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان و زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے یعنی ہم کو بندوں سے کوئی دیر نہیں جو لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اگر یہ لوگ ہمارے پیغمبروں کو مانتے اور حق کے سامنے گردن جھکاتے اور کفر و تکذیب وغیرہ سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسمانی زمینی برکات سے مالا مال کر دیتے امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ برکت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی تو خیر باقی و دائم کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کثرت آثار فاضلہ پر یہ لفظ اطلاق کیا جاتا ہے لہذا آیت کی مراد یہ ہوگی کہ ایمان و تقویٰ اختیار کرنے پر ان آسمانی زمینی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو دائمی اور غیر منقطع ہوں یا جن کے آثار فاضلہ بہت کثرت سے ہوں ایسی خوشحالی نہیں جو مکذبین کو چند روز کے لیے بطور محال و استدراج حاصل ہوتی ہے اور انجام کا دنیا میں ورنہ آخرت میں تو ضرور ہی وبال جان بنتی ہے
افامین اہل القریٰ یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، افامین کیا بے خوف ہیں اہل القریٰ بستیوں والے ان کے، یاتیہم ان پر آئے باسنا ہمارا عذاب بیاتم راتوں رات، وہم اور وہ نائمون سوئے ہوئے ہوں۔ اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آپ پہنچے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں۔ افامین اہل القریٰ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، عوامین کیا بے خوف ہیں اہل القریٰ بستیوں والے ان کے، یاتیہم ان پر آ جائے باسنا ہمارا عذاب ضحی دن چڑھے، وہم اور وہ یلعبون کھیل کود رہے ہوں، یا بے ڈرے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آپ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں، یعنی جب عیش و آرام میں غافل پڑے سو رہے ہوں، یا دنیا کے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغول ہوں، اس وقت خدا کا عذاب ان کو دفعتاً آ گرے۔ اس بات سے یہ لوگ کیوں نڈر اور بے فکر ہو رہے ہیں، حالانکہ جن اسباب کی بنا پر گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں وہ ان میں بھی موجود ہیں، یعنی کفر و تکذیب اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ و محاربہ۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، افامنوا کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر تدبیر اللہ فلا یامن بے خوف نہیں ہوتے مکر اللہ کی تدبیر اللہ مگر القوم لوگ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے، تو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ دنیاوی خوشحالی اور عیش کے بعد جو خدا کی نگہانی پکڑ ہے اسی کو مگر اللہ خدا کا داؤ فرمایا عیش و تدنام میں پڑ کر وہی لوگ خدا کے نگہانی گرفت سے بے فکر ہوتے ہیں جن کی شہامت اعمال نے انہیں دھکا دے دیا ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی حال میں خدا کو نہ بھولے، ظفر اس کو آدمی نہ جانے گا گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔